الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ما أصابته بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترم دینی ماں اور بہنوں، ہم سب جمع نہیں ہوئے، اللہ نے ہم سب کو جمع کرنا، اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، اللہ کی دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے، بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں، دوسروں کی اصلاح نہیں، صرف بات سننا اور چلے جانا یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ بات سننے سے ہمارے دلوں میں عزائم اور ارادے پیدا کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ ہے بیان کا مقصد. تو جب بھی یہاں بیان ہو تو اس میں یہ نیت کرے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنا، کیونکہ اللہ کے پاس ہر ایک کو جانا ہے، اور اگر ہمارے پاس بیماریاں ہوگی، یعنی بے دینی بیماری ہے اور دینداری یہ اصلاح ہے تندرستی. اگر ہماری بیماریاں ہوگی تو آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی. ابھی یہی کہ دین کے اعتبار سے تندرست ہو کے جانا ہے. تو دیکھو دین کے اعتبار سے تندرست، تو دین کیا ہے؟ دین صرف 5 وقت کی نمازوں کا نام نہیں ہے، صرف روزے اور زکوٰۃ اور حج ادا کر لیا ہم دین کا کام کر لیا، صرف اتنا نہیں، بلکہ دین جو ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک جو بھی ہم کام کریں وہ سارا دین کے مطابق. دین 24 گھنٹہ ہر انسان کے اوپر ہے اور ہر بہن پر ہے، 24 گھنٹہ ہے. اب آپ سوچو گے نماز تو ہمارا 5 وقت فرض، اس کے بعد دین کون سا ہے؟ ہر وقت دین ہے. ہمارا دیکھنا بتاؤ، ہم 24 گھنٹہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ صبح سے شام تک ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہے. آنکھوں کا دین اس آنکھ سے ہر وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس آنکھ سے نامحرم کو دیکھا تو یہ بے دینی ہو گئی، اندر سے ایمان کمزور ہو جائے گا. محرم کو دیکھا، شوہر کو دیکھا تو یہ عبادت بنے گا. ماں باپ کو دیکھا عبادت بنا، اولاد کو دیکھا عبادت بنا، نامحرم کو دیکھا بے دینی بنی. تو دیکھو آنکھ ہے، لیکن ہم نے تو سوچا ہے صرف 5 وقت نماز کا دین ہے، اس کے علاوہ دین کدھر ہے؟
آنکھوں کا ہر وقت دین ہے، کانوں کا ہر وقت دین ہے، دماغ کا ہر وقت دین ہے کہ دماغ سے کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر دماغ سے ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں اور کسی کو تکلیف پہنچانے کا پلان بنا رہے ہیں تو دیکھو ہم نماز میں نہیں ہیں لیکن ہم گناہ میں ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا پلان بنا رہے ہیں، ہم دماغ سے بدگمانی کر رہے ہیں، تو یہ بے دینی نہیں ہوئی۔ اس سے دین کیا ہے؟ ہم نے دین کو محدود کر لیا، بلکہ دین صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہر عمل کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کا نام دین ہے۔ اب اس میں کھانا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، سونا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، کام کرنا بھی ہے، شوہر کی خدمت کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، سارے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، سارے کام ہیں۔ ان سارے کاموں کو دین بنانا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا حکم آتا ہے، نبی کا طریقہ آتا ہے، اب وہ اور بات ہے کہ ہم اس میں خیر ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں دین بنانا۔ سب سے پہلی چیز ہے یقین کو صحیح کرنا۔ آج جتنا دنیا میں بگاڑ ہے، یقین کے بگاڑ کی وجہ سے بگڑ گیا۔ یقین صحیح ہو، یقین کیا بنانا کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں سے نفع نظر آ رہا ہے، کہیں سے نقصان نظر آ رہا ہے، کہیں سے خطرہ نظر آ رہا ہے، ہر چیز کا کرنے والا اللہ۔ اب بتاؤ صبح سے شام تک کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کہیں کوئی چیز کی حفاظت ہوتی ہے، ہر چیز کا کرنے والا اللہ۔ یہ ہمارے دلوں میں یقین بنا۔ جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے چیزوں کا کرنے والا انسان کو بنایا، اس بہن نے ایسا کیا ہے، اس وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، اس نے ایسا کیا اس وجہ سے میری ذلت ہوئی ہے۔ تو دوسروں پر انگلیاں اٹھانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں وہ کسی کو ذلیل کر سکے، کسی کو عزت دے سکے، کسی کو مالدار بنا سکے، کسی کو غریب کر سکے، کسی کو نفع پہنچا سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ جب چاہے جس کو چاہے نفع پہنچاتے ہیں اور جس کو چاہے نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ذلت دیتے ہیں، اور جس کو چاہے اللہ آرام سے رکھتے ہیں، جس کو چاہے تکلیف رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یقین کو بنا۔ صحابہ کرام کا یقین بنا ہوا تھا کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ، اس لیے ان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نے ایک زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد انہوں نے زمین کی کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکلا، تو خزانہ نکلا تو وہ لے کر جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گئے کہ بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، تیرا رہ گیا ہے، لے لے تو۔ دیکھو ایمان بنا ہوا تھا۔ ہم جیسے اگر کوئی ہو تو اس کو چھپا لیتے ہیں، بولے نہیں نہیں یہ تو میرا ہے، مانگنے کے لیے بھی آیا اور بھول گیا بیچارہ، تو کہتے تو میرا ہے تمہارا نہیں، ہم نے زمین لی، سب کچھ اس میں آ گیا، اور وہ کہہ رہے نہیں یہ تمہارا ہے تم لے لو۔ تو وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں زمین بھی تمہاری، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا۔ تو یہ دینے کے جھگڑے ہو رہے۔ تو جس نے زمین خریدی اس نے کہا بھائی نہیں مجھے تو زمین میری ہے، یہ تمہارا ہے۔ اب وہ لینے کے لیے تیار نہیں اور یہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس بات کا؟ دینے کا جھگڑا۔
دنیا میں کہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں دینے کا جھگڑا ہو پھر وہ کیس گیا ہو کورٹ میں. لینے کے تو سارے جھگڑے. جب ایمان کرتا ہے تو ایمان والا ہمیشہ دینے پر تیار ہوتا ہے, لینے کے لیے جھگڑا نہیں کرتا. بولے ٹھیک ہے, تو نے جو لے لیا وہ تیرا ہے. جی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو فرمایا میں نے اس کو زمین دی, زمین کے ساتھ سب کچھ دے دیا, اور یہ کہتا ہے نہیں میں نے زمین لی ہے, خزانہ اس کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے زمین بیچی تھی اس سے پوچھا, فرمایا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس لڑکا ہے. اور جس نے زمین خریدی تھی اس سے پوچھا تمہاری کوئی اولاد ہے بالغ جوان؟ تو کہا میرے پاس لڑکی ہے. ان کے پاس لڑکا تھا, دونوں کی شادی کرا دی اور شادی کر کے یہ سارا خزانہ ان کو دے دیا. فیصلہ کرنے والے بھی تو کتنے بڑے تھے کہ چلو دونوں نہیں لے رہے تھے, کام پر مجھے دے دو. تو انہوں نے نہیں لیا یا بیت المال میں جمع کر دو. فرمایا نہیں, ان دونوں کی شادی کرا کر مال گھر ہی میں رہا, دونوں میں تقسیم ہوا. کیا ان کا فیصلہ تھا. تو میری دین بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ دین کا کام زیادہ تر عورتوں نے کیا ہے, مردوں سے زیادہ ماں بہنوں نے بازی لگا دی ہے, لیکن وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, وہ پردے میں ہے, اس لیے ان کا کام بھی پردے میں ہوتا ہے. ظاہر تو مردوں میں ہوتا ہے, حالانکہ ان کے کام, ان کے صبر, ان کی محنت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ دین پر لگے, اسلام لائے ہیں. یہ ماں بہنوں کا کمال ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کام صرف گھر میں پکانا, کپڑے دھونا اور صفائی کرنا بس یہی ہے, بلکہ نہیں, اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے رہا ہے. خاص کر کے اپنی اولاد کے اندر تربیت کرے. یہی لڑکے اور یہی ہماری اولاد جب نیک بنتی ہے تو بڑے بڑی جگہ کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن سے اتنا بڑا اسلام کو فائدہ ہوا ہے, ان کے اسلام کیسے لائے؟ ان کی بہن اسلام لانے کا ذریعہ بنی. ان کی بہن اسلام لا چکی تھی. ایک مرتبہ حضرت کسی نے بتایا, حضرت یعنی انعام دیا تھا کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا ہم اس کو انعام دیں گے. یہ انعام کے خاطر چلے, راستے میں صحابی ملے. فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں یہ انعام پانے کے لیے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں. جا رہے تھے کدھر؟ انہوں نے اس کے موڑ کو بدل دیا, ان کے رخ کو بدل دیا. فرمایا عمر تمہارے پتہ بھی ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن اسلام لے آئی. بس بہن کا اسلام لانے کا سننا تھا کہ چوک میں, اور سیدھا بہن کے گھر پہ گئے اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں قرآن سکھایا جا رہا تھا. قرآن کی کچھ آیتیں تھی, آواز انہوں نے باہر سن لی. بہنوئی بھی تھے, گھر میں داخل ہوئے, دروازہ کھولا. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ نہیں. کہا نہیں مجھے سچ سچ بتاؤ. تو خیر انہوں نے بہن کو مارا کہ تم اسلام لا چکی ہو. بہن کے اندر بھی ہمت تھی. جب دین زندگیوں میں ہوتا ہے, یقین ہمارا جو مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک ہمت آتی ہے, ہم حالات سے گھبراتے نہیں ہیں. وہ کہنے لگی عمر سن لے, میں اسلام لا چکی ہوں, ان سے جو ہو سکے کر. بس یہ جملہ بولنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نرم ہو گئے اور کہنے لگے تم جو لوگ پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو ذرا وہ سناؤ. تو دیکھا وہ ایمانی جملے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل نرم ہو گئے اور وہ قرآن کی کچھ آیتیں کو سنائی اور وہ اور زیادہ نرم ہو گئے. اور پھر اسلام لانے کی غرض سے
جو پہلے جا رہے تھے نبی علیہ السلام کو ماننے کی غرض سے، اور اب جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے کی غرض سے۔ ایسا ان کی بہن کا ایمان جو ہے ان کو پلٹنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ تھا حضرت بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو ولیوں کے سرداروں میں سے ہے۔ یہ کیسے بایزید بنے ہیں؟ بچپنے میں ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، بچے تھے، ماں نے ان کو پالا۔ دیکھو ماں بہنوں میں کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی ہے، بڑا شعور دیا ہے، بڑی عقل دی ہے۔ انہوں نے اس بچے کو پالا، حالانکہ شوہر نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مائیں بچوں کو پالتی ہے۔ انہوں نے پالا، یہاں تک کہ ایک مدرسے میں داخل کیا۔ جب مکتب کا زمانہ آیا تو ایک حافظ جی تھے، ان سے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھایا کرو اور گھر پہ مت بھیجنا، ہفتے میں ایک دن گھر پہ آیا کرو۔ مسجد میں انہیں کے پاس رکھا اور دن پڑھتے تھے۔ ایک دن پڑھنے کے درمیان میں گھر پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا بایزید۔ تو دیکھو ماں نے اپنے کلیجے پر کیا پتھر رکھا، کہنے لگی کہ میرا جو بایزید تھا وہ تو میں نے اس کو مدرسے میں چھوڑ کر آئی ہوں، اور یہ کون سا آ گیا؟ ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ماں سمجھ گئی کہ بچہ میری یاد میں مدرسے سے بھاگ کر آ گیا ہے، تو میں اس کو کھولوں گی دروازہ تو محبت میں، میرے دل میں محبت آئے گی، تو یہ پڑھائی اس کی رہ جائے گی۔ اپنے کلیجے پر پتھر رکھا اور بچہ سمجھ گیا کہ ماں کا ابھی ارادہ نہیں ہے میرے ملنے کا، اور وہیں الٹے پاؤں واپس ہو گیا مدرسے میں۔ اور اس نے بھی سوچ لیا کہ میں اب گھر پہ واپس کبھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں مکمل قرآن کو اور علم کو نہ سیکھوں۔ چنانچہ وہ واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد حافظ جی سے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور وہاں پر انہوں نے علم کو مکمل کیا جو ظاہر علم پڑھنا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں ولایت کے درجے پر پہنچا دیا۔ تو دیکھو اس ماں نے کیسی محنت کی ہے اور کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہے کہ بچے کی محبت میں اس کی پڑھائی کو خراب نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک اللہ والا بنا کے چھوڑا۔ تو آج ان کی والدہ کو کوئی نہیں جانتا، بایزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی جانتا۔ عدی بن حاتم صحابی ہے، ان کو بھی اسلام لانے کا ذریعہ ان کی پھوپھی بنی۔ ان کی پھوپھی بنی عدی بن حاتم، وہ صحابی ہے۔ صحابی نے پھر اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی ہم اسلام میں داخل نہیں تھے، اور مکہ سے چھوڑ کر شام کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی، شام چلے گئے تھے، کہا مجھے اس دن میں داخل ہونا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، اور سب سے پہلا جو غزوہ ہوا غزوہ بدر جو ہے، اس کے اندر بہت سارے مشرکین قیدی بنے، ان میں عدی بن حاتم کی پھوپھی بھی تھی۔ تو وہ جب قیدی بنی تو سارے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جاتا تھا، یعنی ان کے وارثین آتے تھے، ان کے ماں باپ یا ان کی جو بھی ہوتے تھے رشتہ دار، اور ان کو پیسہ دیتے تھے، وہ فدیہ ہوتا تھا، اور ان کو چھڑا کے لے جاتے تھے۔ تو اس سے کیا صحابہ کو پیسوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، تو اس کے ذریعے سے صحابہ کا گزارا ہو رہا تھا اور ان قیدیوں کو چھٹکارا ہو رہا تھا، اور ایسے آ رہے تھے، لوگ لے کے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عدی بن حاتم
کی پھوپھی وہ بھی قید میں ہے، تو آپ نے ان کا اکرام کیا، ان کو اخلاق دکھائے اور فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلانے کے بعد ان کو بغیر عوض کے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سواری بھی دی۔ فرمایا جانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، ان کو سواری دی، یہاں تک کہ وہ ان کی پھوپھی جو ہے وہ شام میں پہنچی، عدی بن حاتم سے اپنے بھتیجے سے ملاقات ہوئی اور وہ دعوت دے رہی ہے عدی بن حاتم کو، اپنے بھتیجے کو۔ فرمایا بیٹا دیکھ کہ اللہ کے رسول جو ہے جو دین لے کر آئے وہ سچا دین ہے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، تو اس کے دین میں داخل ہو جا تو سلامتی پائے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میری تشکیل کی اور میں نے سوچا کہ لاؤ، میں بھی تو عقل مند انسان ہوں، میں بھی تو ہوشیار ہوں، میں نے یہ کیا سوچ رکھا ہے کہ مکہ سے بھاگ کر ادھر آ گیا اور میں نے سوچا کہ اسلام قبول نہیں کرنا ہے، اور یہ تو میرا پاگل پنا ہے، بلکہ میں جا کے دیکھوں گا کہ واقعتاً وہ نبی سچے ہے یا کیا ہے، وہ دیکھنے کی غرض سے نکلی۔ یہ اخلاق جو ہے وہ انسان کو دین سے قریب کرتے ہیں۔ جب وہ قریب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عدی بن حاتم آ رہے ہیں۔ حاتم بڑا سخی گزرا ہے، بڑے اچھے خاندان کے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس نے بیٹے کی اور ان کی بہن کی بھی انہوں نے حفاظت یعنی اکرام کیا۔ فرمایا کسی بڑے انسان کا جب اکرام کیا جاتا ہے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ادھر آئے ہیں مدینہ منورہ میں تو آپ نے ان کا اکرام کیا، ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا کہ عدی میں بتاؤ تم اسلام میں کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ تو عدی حیران ہو گئے، کہنے لگی میں اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، اور میرے دل کی بات یہ بتائیں گے؟ کہاں بتائیے میں کیوں اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہوں؟ تو کہنے لگی کہ تم اس لیے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہو کہ میرے جو ماننے والے ہیں یعنی جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، فرمایا وہ کمزور قسم کے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ تم جو میرے ماننے والے ہیں تم ان کی کمزوری کو دیکھ کر، ان کی غریبی کو دیکھ کر، ان کی مسکنت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ اس سے کیا ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے تم اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہو۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے ماننے والے بڑے بڑے امیر ہوتے، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے، بڑے بڑے لوگ ہوتے، اور چھوٹے چھوٹے لوگ آئے ہیں تو اس لیے تم اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہو۔ حضرت علی کہنے لگی کہ اس بات کو سن کر میں حیران ہو گیا کہ واقعی سے نہیں کوئی نبی ہے، یہ بات میرے دل میں ہے، ان کو کیسے پتہ چلی؟ پھر انہوں نے اور آگے سنایا، کہنے لگے علی یاد رکھ، یہ تجھے آج دکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، کمزور ہے، ان سے کیا ہوگا؟ ایک دن وہ آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ قیصر و کسریٰ جو ہے وہ فتح ہوں گے، ان کا مال، ان کا خزانہ، ان کا کنگن ہمارے قدموں میں آئے گا، اور ان کے کنگن کے چننے والوں میں تم بھی ہو۔ حضرت علی بن حاتم کہتے لگے میں حیران ہوں کہ ان کے پاس تو کھانے کی کچھ ہے نہیں، اور باتیں کیسی بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ وہ سب فتح ہوگا اور یہ ہوگا اور اسلام میں داخل ہوگا، سب کے سب اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اتنا امن و امان آئے گا کہ ابھی تو لوٹ مار ہو رہا ہے، ایک دن اتنا امن و امان آئے گا کہ یمن سے ایک عورت چلے گی، زیورات سے بھری ہوئی ہوگی، اور مکہ مکرمہ میں آئے گی، عمرہ کرے گی، طواف کرے گی، اور واپس اپنے گاؤں میں جائے گی، اتنا امن و امان ہوگا اس عورت کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایک تو یہ بات کہ قیصر و کسریٰ فتح ہوگا، اس کے کنگن لوٹنے والوں میں تم بھی ہو، اور دوسرا وہ
کام ہوگا کہ اتنا امن و امان آئے گا کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، سب شر ختم ہو گیا، خیر ہی خیر ہو۔ اور تیسری چیز بتائی، ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ کتنے غریب ہے، ایک دن اتنا مال آئے گا، اتنا مال آئے گا کہ مال لے کر ہر شخص نکلے گا زکات کو ادا کرنے کے لیے، اور جس کو بھی دے گا وہ کہہ رہا ہے میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں مال کس کو دوں، میرے پر بھی زکات والی۔ عدی بن حاتم کہنے لگے میں تو حیران ہو گیا، اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ تو کیسی باتیں کر رہے، ضرور یہ تو اللہ کے سچے نبی ہے، ورنہ ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ بولے میں پہچان لیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو، اور حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعتاً میں نے اپنے آنکھوں سے وہ زمانہ تو دیکھ لیا کہ قیصر و کسریٰ فتح ہوا، اور اس کے کنگن لٹنے والوں میں سے میں بھی تھا، اور مجھے بھی وہ کنگن ملے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا وہ امن و امان کا زمانہ بھی میں نے دیکھا۔ ایک عورت نکلی ملک یمن سے اور مکہ میں جا کر طواف کر کے واپس آئی، اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ بھی میں نے دیکھا۔ پھر وہ بیمار ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ ایک علامت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ اتنا مال آئے گا کہ مال لے کر ہر انسان نکلے گا تو وہ دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لوگوں سے کہا کہ علامت میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بھی ضرور ہو کر رہے گی، تو تم لوگ اس علامت کو دیکھیں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ ان کے اسلام لانے کا جو ذریعہ ہے وہ ان کی پھوپھی بنی ہے۔ تو دیکھو یہ دعوت و تبلیغ کام جو چلا ہے ان میں بھی ایک عورت کا حصہ ہے۔ یہ عورتوں میں جو کام کا شروع کیا ہے تو ایک گڑیا کی فکر تھی، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر دلائی کہ تم مردوں کا کام کرتے ہو، ہم عورتوں کا کیا ہوگا۔ اسی وقت ان کی آنکھ کھلی اور کہنے لگے کہ ہاں اللہ سے مانگا، اور پھر ساری ترتیب چلی۔ تو ماں بہنوں نے اور ماں الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولایت ہے یہ کیا ہے، یہ ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی نیک تھی، کئی قرآن روزانہ پڑھ لیتی تھی، اور مہمانوں کا کھانا اور اس کے علاوہ بہت سارا کام تھا، ان کے اندر کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ایسی عطا فرمائی کہ جس اولاد سے سارے عالم میں دین کا کام ہے۔ تو خیر میری دینی بہنوں، ہمیں جو ہے آج ہم مسلمان تو ہے لیکن نام کے ہے، ہمارے اندر ابھی تک حقیقی معنوں میں اسلام نہیں ہے۔ حقیقی اسلام کیا ہے کہ ہماری معاشرت پاک ہو جائے، ہمارے معاملات پاک ہو، کہ ہمارا ایک دوسرے کے لینا جو ہو وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ ہم نے اگر کسی کا لیا ہے تو دبانا نہیں ہے بلکہ اس کو واپس کرنا ہے۔ امانت ہے کہ جس چیز کی کسی کی چیز لی جائے ضرورت کے طور پر تو ضرورت کے طور پر استعمال کر کے اس کو واپس کرنا، یہ معاملات ہے۔ قرض کی ضرورت پڑی تو قرض لیا ہے، اب اس کے وقت پر قرض کو لوٹانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، معاملات ہے۔ اور ایک اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو، ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے ہمارے رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے اپنے گھر کے اندر اپنی بہو کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اخلاق کا ادنا درجہ۔ ورنہ بار مرتبہ ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ شوہر کو پریشانی ہوتی، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے جو اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ یہ کہ ہماری ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچے۔ ہم کوشش کریں کہ میری ذات سے ہمارے گھر میں بہو کو بھی راحت پہنچے، شوہر کو بھی راحت پہنچے، بچوں کو بھی راحت پہنچے،
پڑوسی کو بھی راحت پہنچے اور رشتہ داریوں کو بھی راحت پہنچے، جو بہن میرے پاس ملنے کے لیے آئے اس کو بھی راحت پہنچے۔ جی راحت پہنچانا یہ ایک الگ چیز ہے، کھانا کھلانا اور چائے پلانا یہ راحت نہیں ہے، آج کل اسی کو راحت پہنچانا۔ اور اگر کسی نے چائے نہ پلائی تو کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمارا اکرام نہیں کیا۔ اصل اکرام یہ ہے کہ کندھا پیشانی سے ملنا اور ان کی غیبت نہ کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کو دین کی بات سنانا، یہ ہے اچھے اخلاق، اس کو راحت پہنچی۔ لیکن آج کل رواج بن گیا کہ نہیں، جس گھر میں بھی جاؤ تو کھانا یا چائے پلاؤ تو راحت پہنچی، اور اگر یہ نہ کیا اور سارا دن کا کام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ یہ تکلیف شرعی تکلیف نہیں ہے۔ شریعت نے کس بات میں کہا ہے کہ اس کی غیبت مت کرو؟ باہر جا کر ہم غیبت کر رہے ہیں، یہ تکلیف پہنچا دی ہم نے پڑوسی کو، بلکہ برداشت کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارا اکرام کھانے پینے اور پانی سے نہیں پوچھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو پہلے ہی پانی دیں گے، اور ہم ان کے بارے میں دوسروں کو نہیں کہیں گے کہ ایسی پڑوسی ہے یا ایسی بہن اس کے گھر میں گئے تو ہمیں تو پانی کا بھی نہیں پوچھا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین میں تو تکلیف کو برداشت کرنا، اور اس سے آگے وہ اگر ہمارے پاس آئے گی تو ہمیں اس کو اکرام کرنا ہے، راحت پہنچانا ہے۔ یہ ہے دوسرا درجہ، ہم راحت پہنچانے والے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے بنیں گے تو ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس تک پہنچ جائیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، اس کے حساب میں چلے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، ہم سوال کریں گے ہم نے تو بہت نیکیاں کی تھی، کہاں گئی؟ تو باری طرح فرمائیں گے تم نے نیکیاں بہت کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے ستایا بھی تھا بہت سو کو، تو تمہاری نیکیاں ہمیں ان کو دے دی ہیں۔ اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش کہ اپنی نیکیوں کو جمع رکھتی۔ اور اس سے بھی آگے کا درجہ ہے احسان کا درجہ۔ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، چلنا یہاں سے ہے، احسان کا درجہ ہے۔ فرمایا احسان کا درجہ کیا ہے؟ جو ہمیں محروم کرے ہم اس کو عطا کریں۔ تؤتی من حرمک سل من قطعک، اور جو تم سے رشتہ داریاں توڑے تم اس سے رشتہ داریاں جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ احسان کا درجہ ہے۔ یہ نیچے کا جو درجہ ہے وہ تو برابر سرابر والا ہو گیا کہ ہم بھی اس کا اکرام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا اکرام کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا درجہ جو ہے احسان کا ہے کہ جو ہمیں محروم کرے ہمیں اس کو عطا کرنا ہے، جو ہم پر ظلم کرے ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے۔ یہ ہے دین۔ یہ دین ہماری زندگی میں ہوگا تو اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اور یہ یقین جب بنے گا تو یہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ یقین ہو سب کچھ کرنے والا اللہ۔ ہم کسی کے گھر میں گئے، اس نے ہمیں پانی نہیں پلایا تو اس نے نہیں پلایا، بلکہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کہ اس کو پانی پلاؤ، بلکہ بغیر پانی میں اس کو باہر نکالو۔ ہم کیا کریں؟ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں پلایا، بلکہ اللہ نے اس کو بلا دیا۔ بیٹھے مہمان اور باہر نکل گئے، اور نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کا پوچھا، اور باہر نکل گئے۔ اب ہم غصے ہو رہے، ناراض ہو رہے اس وجہ سے کہ اس نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا، اوپر سے یہ حکم ہوا ہے کہ جس وجہ سے کو بلا دیا۔ تو یقین اگر بنا ہوا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا اس گھر میں، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، میرے سے کیا بھول ہو گئی، اللہ سے توبہ استغفار۔ تو یہ ہے میری دین بہنوں، دین ہے، اور یہ ہے اخلاق، اور یہ یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کو سمجھے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اجتماعی زندگی ہے، ایک دوسرے سے تکلیف ضرور ہوگی۔ ہم اکیلے کہیں پہاڑ پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ سب کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں، تو سب کی طبیعت الگ، سب کا مزاج الگ،
تو ہمیں ان کے ذریعے سے تکلیف پہنچے گی، تو تکلیف کو برداشت کرنے پر اللہ ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ بعض مرتبہ اعمال کر کے ایمان بڑھتا ہے، اور اس سے زیادہ ایمان بڑھانا ہو تو کسی کی تکلیف کو برداشت کر کے صبر کریں گے تو اس سے ایمان بہت زیادہ بڑھتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اور ایک گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے کیا بچنا؟ موبائل کے گناہ۔ اس وقت گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ چپ خاموشی کے ساتھ گناہ کرو اور کسی کو پتا بھی نہ چلے، ہوا بھی نہ لگے۔ آج ایسا زمانہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ گناہ کرنے جاتے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا، لیکن موبائل ہر ایک کی جیب میں گناہ کی چیز پڑی ہوئی، یہ ضرورت کی چیز بھی ہے اور گناہ کی چیز بھی ہے۔ اب انسان کا جیسا ایمان بنا ہوگا اس کے حساب سے استعمال کرے گا۔ موبائل کا کوئی قصور نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ استعمال کرنے والے کا ایمان نہیں بنا ہے تو وہ اسی موبائل کے ذریعے سے جہنم لے لے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اور پتہ نہیں کتنوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر یہی موبائل کا استعمال کرنے والا استعمال کرنے والی بہن اگر دیندار ہے تو اس کے ذریعے سے بہت کو راحت پہنچے گی، خیر خیریت پوچھے گی، سلام دعا کرے گی، تو تعریف کرے گی، تو کتنوں کا فائدہ ہو۔ اس لیے میری دین بہنوں، موبائل ہر ایک کے پاس ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو بند کر کے رکھ دو، یہ ضرور ہوگا کہ اس کا استعمال ضرورت میں کرے اور باقی چیزوں میں اس میں نہ جائے، ورنہ یہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ وہ ہمارے رشتوں کو بھی توڑا دیتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کو توڑا دیتی ہے، ماں باپ سے رشتہ توڑا دیتی ہے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑا دیتی ہے، ایسی چیز ہے۔ اور اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کدھر ہوں، کیونکہ نفس اور خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اب اس کو ہوش ختم ہو، خواہشات غالب آ جاتی ہے اور نفس کہتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ کبھی تو کھیل کے اندر کوئی گیم ہے، اس میں اسے مشغول ہو گئے کہ ماں باپ حکم دے رہے ہیں کہ بیٹی یہ کام کر لو اور ہم کام کر ہی نہیں رہے، اس لیے ہم اس میں مشغول ہیں، تو ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کتنا بڑا گناہ ہو۔ تو ایسے بہت سارے گناہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کو قوی بنائے، اور اس ساری دین کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمالوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اس اعمال کے کرنے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، تعلیم ہے اور دعوت و تبلیغ میں وقت لگانا، اس کے ذریعے سے میرے اندر کیا اخلاق بنے، کیا صفات آئی، اس کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صفات کو دیکھتا ہے اور صفات سے ہماری قیمت بنے گی۔ صرف نماز روزے سے ہماری قیمت نہیں ہے، اندر کچھ اچھائی آنی چاہیے، کتنا معاف کرنے والے بنے، کتنا صبر کرنے والے بنے، کتنا لوگوں کے ساتھ ہم محبت اور مل جل رکھنے والے بنے، یہ چیز اصل ہے۔ اگر یہ آ رہی ہے تو سمجھنا ہماری ترقی ہو رہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أفضل الأفضلين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا اللهم اجعلنا من عفوك تفوز اللطف تفتيش الخشوع أدانيك المعصمة يا الله یہ بہنیں دور دور سے آپ کی محبت میں آئی ہے، دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے۔ یا اللہ آپ ان کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی لائے لگی تھی، یہ اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں کچھ باتیں چھپائی ہوئی ہے جو آپ سے کہنا چاہتی ہے، کہہ نہیں سکتی۔ یا اللہ آپ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، یا اللہ ان کی باتوں پر، جائز باتوں پر عمل کرنے کی، یا اللہ ان کی جائز حاجتوں کو تو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس کو جو بھی اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہے
ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے ماں باپ کے ان کے فریضے کو ادا کرنا آسان فرما، اور یا اللہ جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما، جو بیمار ہیں ان کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما، جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو کسی کام کی وجہ سے ذلیل ہو چکی کو عزت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان قوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا، یا اللہ قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا، یا اللہ اور عیبوں کو چھپانے والا بنا، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما، یا اللہ ہماری جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا جو ثواب اس علاقے کے جتنے محرومین ہیں اور جتنے آنے والے ہیں ان کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو نور سے بڑھتے اس کا اجر ان کو عطا فرما، اور یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ اس بستی کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم تمام کی دعاؤں کو مدد کر فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك